نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، نفس بدکار نے دل پر یہ قیامت توڑی، عمل نیک کیا بھی تو چھپانے نہ دیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، سلسلہ تکلیف نہ دیجیے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تنبیہ المغترین میں ہے کہ حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک اسرائیلی شخص، اس نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور اپنی زندگی کے 70 سال اس طرح گزارے کہ رات کو عبادت کرتا، دن کو روزہ رکھتا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ وہ کسی کے دیوار کے سائے میں بھی نہ بیٹھتا۔ 70 سال اس نے زندگی کے اس طرح نکالے۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے، لیکن ایک تنکا، لکڑی کا ایک تنکا جو میں نے اپنے پڑوسی کی اجازت کے بغیر اس کے مکان کی چھت سے نکال کر اس سے دانتوں کا خلال کر لیا تھا، اس کی اجازت کے بغیر اس کا تنکا استعمال کر لیا اور وہ اس سے معاف کروانا رہ گیا۔ بس اس تنکے کی وجہ سے میں ابھی تک جنت سے روک دیا گیا ہوں، مجھے جنت میں داخلہ نہیں ملا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر بھی رحم فرمائے، ہم پر بھی رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، جی ہاں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے کسی کی چیز اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرنا، اور دیگر برائیوں کے ساتھ ساتھ یہ برائی بھی ہمارے معاشرے میں عام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ تعالی آئیے ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے اپنے مہمان مبلغ دعوت اسلامی شبیر بھائی سے عرض کرتے ہیں۔ شبیر بھائی، آپ کو سلسلے میں ویلکم ہے۔ جزاک اللہ۔ جیسا کہ آپ نے حکایت سماعت کی بنی اسرائیل کے شخص کی، بلا اجازت اس نے تنکا استعمال کیا۔ اب کسی کی چیز بلا استعمال کرنا ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے، بہت نارمل سمجھتے ہیں، اور بسا اوقات ہم کو احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا یہ کام، ہمارا کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا یہ کتنے بڑے نتائج کا مطلب کہ حامل ہو سکتا ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کرنا، کیا اس سے بھی کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے، اگلے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے۔ آمین۔ جمیل بھائی، کسی کی بھی چیز کو بغیر اجازت کے آپ استعمال کریں گے، اس کو تکلیف تو ہونی ہے، اس کو پرابلم تو ہونی ہے، اور آج ہی معاشرے میں عام بھی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، کوئی مسجد میں نماز کے لیے آیا، اب اس نے جوتے اتارے باہر،
اب بغیر اس کی اجازت کے آپ نے جوتے پہنے، ہاں آپ استنجا خانے میں چلے گئے یا چند منٹ ہی کے لیے کوئی کام کے لیے چلے گئے، پھر لا کر جوتے وہیں رکھے، مگر اصل جوتے کا جو مالک ہے نا، جب وہ واپس آئے گا جوتے کو تلاش کرے گا. اب تو تلاش کرنا یہ بھی اس کے لیے آزمائش. دوسرے نمبر پر اس کے دل میں صدمہ ہوگا، غم ہوگا، میرے جوتے چلے گئے، چوری ہو گئے. اب وہ کیا کرے گا؟ وہاں سے جائے گا. اب وہ جائے گا تو ننگے پیر جائے گا. 3 تکلیفیں ہوئی نا. فرسٹ تلاش کرنا تکلیف، سیکنڈ دل میں صدمہ ہونا تکلیف، تیسرے نمبر پر وہ ننگے پیر جائے گا. اب جب آپ آ کر جوتے بھلے وہیں پر رکھ دیں گے مگر اصل مالک تو اپنے جوتے ضائع کر چکا. اور بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب جوتے چوری ہوتے ہیں نا، اب جیسے وہ لایا تھا نئے جوتے ہیں، مہنگے والے لایا تھا، چلے گئے. اب شیطان وسوسے بھی دلاتا ہے کہ یہ مسجد میں جاتے ہیں نا جوتے چوری ہوتے ہیں. تو بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ پھر مسجد کی حاضری سے بھی کتراتے ہیں. اللہ. اسی طرح کسی کا قلم، پین بغیر اجازت استعمال کرنا، یہ سامنے ہر ایک کو اچھا لگے یہ ضروری نہیں ہے. اس کے علاوہ تولیہ، اب کسی کا تولیہ تھا، آپ نے اس سے منہ پوچھا، اب بعضوں کو نہیں جمتا کہ یار میں اکیلا ہی اپنے تولیے کو یوز کروں نا، جراثیم ہے جو بھی اس طرح کی ایک سوچ ہوتی ہے نا، ہوتے ہیں. اب اس کا تولیہ آپ یوز کریں گے اس کو کیسے اچھا لگے گا. اس کے علاوہ کنگھا ہے، اب یہ بھی ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا کہ میرا کنگھا کو استعمال کریں. اس کے علاوہ چادر ہے، سرما ہے، تیل ہے. خاص کر کے جمیل بھائی جو لوگ ساتھ میں رہتے ہیں نا، جیسے ایک ہی گھر کے ممبر ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک ہی فیملی کے، مگر جیسے ہاسٹل میں رہتے، دارالعلوم میں، مدرسے میں، جامعہ میں، یا جب سفر میں بندہ جاتا ہے 2-4-6 لوگ ساتھ میں ہوتے ہیں، ایک کمرے میں رکتے ہوٹل کے، جیسے کوئی عمرہ کے لیے گیا، کوئی حج کے لیے گیا، ساتھ میں رک رہے ہوتے ہیں. اب اجازت کے بغیر کسی کا تیل، کسی کا تولیہ، کسی کا کنگھا، کسی کا قلم ہم استعمال کر لیں، کسی کی بھی چیز یوز کریں، اسے اچھا نہیں لگے گا. یا تو یہ ہونا چاہیے کہ ہم جب ساتھ میں سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں رہ رہے ہیں، ہاسٹل میں، مدرسے میں، دارالعلوم میں، ہونا کیا چاہیے، ایک آپسی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ جناب یہ میری ساری چیزیں ہیں، میری طرف سے آپ سب کو اجازت ہے. ایک تو اجازت دے دی، آپ اجازت دیں گے تو سامنے والا بھی بولے گا میری بھی چیز آپ کے لیے استعمال کے لیے اجازت ہے، میں ہوں نہیں ہوں، اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے آپ میری چیز لے سکتے ہیں جتنی اجازت دیں، تاکہ سامنے والا گناہ سے بھی بچ جائے اور ہمارے لیے بھی آسانی ہو جائے اور ایک طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرنے کا موقع بھی مل جائے. مگر بغیر اجازت جمیل بھائی یہ چیزیں استعمال کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہے. اور اس سے کیا ہوتا ہے، آدمی کی ویلیو گھٹتی ہے. سامنے والا جو ہوتا ہے نا اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یار اس میں کہتے ہیں نا کوئی مینرز نہیں ہے، اس میں کوئی مینرز نام کی کوئی چیز نہیں ہے، خودداری نہیں ہے، بس یہ بس اپنے جی میں آتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو یہ اچھی چیز نہیں ہے. اچھا شبیر بھائی، جو آپ نے کچھ چیزوں کا نام لیا استعمال کرنا، اس میں بعض چیزیں ایسی ہیں کہ مروت میں بھی مطلب کہ وہ اگر وہ اجازت دے بھی دے گا نا تو اس کو اچھا نہیں. جیسے آنکھ میں سرما لگانے کا، اب آنکھ ایک ایسی چیز ہے، وہ سلائی لے رہے ہیں، آپ اپنی آنکھ میں لگا رہے ہیں، اب آپ کی آنکھ کا پانی اس پر لگ رہا ہے اور پھر آپ نے اس کو تولیہ ہے، ہاں بولے گا کچھ نہیں لیکن اس کو اچھا. پھر کنگھا ہے، اب آپ نے تو کنگھا لے کر لانا، ذرا کنگھا دینا، وہ آپ نے کنگھا لے کر لیا اور آپ کے بال پر جتنے بھی گرد و غبار بے تابانہ چمٹے ہوئے تھے وہ آگے کنگھے میں، اب آپ نے اس کو کنگھا دے دیا. تو یہ اچھا. پھر چپل کا جو آپ نے واقعی میں یہ بہت ہے اس کا. اچھا پھر کچھ لوگ یہ آپ نے جو بتایا نا کہ اب وہ تو بیچارہ ننگے پیر چلا گیا، یہ وہ ہوگا جو خوف خدا جس کو نصیب ہوگا وہ ننگے پیر چلا گیا. بعض لوگ کیا کرتے کہ اگر اس کی چپل گئی نا اللہ تو وہ کسی اور کی چپل پہن کر چلا جاتا ہے. اللہ. تو دیکھیے ناظرین، ہم بسا اوقات کسی عمل کو بہت معمولی سمجھ رہے تھے کہ میں تو تھوڑی دیر کے لیے کسی کے چپل پہن کر استنجا کرنے چلا گیا اور آ کر واپس میں نے رکھ بھی دیا. لیکن آپ دیکھیں ہماری یہ تھوڑی سی بے احتیاطی، ایک معمولی سا کام کتنا مطلب کہ اس کے لیے تکلیف کا یہ ذریعہ بن گیا، سبب بن گیا. وہ چپل آپ نے آ کر رکھ دی، اب وہ چپل وہاں پڑے پڑے ضائع ہوں گے، خراب ہوں گے، یا کوئی بھی اس کو لے جائے گا، لیکن وہ بیچارہ تو اپنی چپل سے ہاتھ دھو بیٹھا. تو پلیز پلیز ایسا نہ کیا کریں. اور جن باتوں کی شبیر بھائی نے مثالیں دی، جن چیزوں کی، جن اشیاء کی اس طرح مطلب کہ ایک دوسرے کا ہم بغیر اجازت کے استعمال کر لیتے ہیں، تو پلیز یہ عادت اپنی نکالنے کی کوشش کریں. تو شبیر بھائی یہ واقعی میں بلا اجازت چیزوں کا استعمال آج بے دریغ ہو رہا ہے. اور
شاید ایک تعداد ہے کہ جو اس کو برا بھی صحیح ہے، نہیں سمجھتی مایو ہے. بھی نہیں سمجھ سکتے، نہیں، جیسے کہ مایو نہیں کوئی سمجھتی. پرابلم ہی نہیں ہے نا جیسے. جیسے بالکل میں نے کیا کیا ہے تو ان کو. تو میں یہ چاہوں گا شبیر بھائی، جیسے ماشاءاللہ ہمارا مذہب دین اسلام یہ ہر معاملے میں ہم کو ہر معاملے کے اخلاق، ہر معاملے کے آداب ہم کو سکھاتا ہے. تو اس حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہے کہ کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال کر لینا، قلم، تولیہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں، ظاہر بات ہے کہ ہر چیز یہاں پر ڈسکس نہیں ہو سکتی، اور بس اوقات استعمال کرنے والا تو ایسی ایسی چیزیں استعمال کر ڈالتے کہ اللہ کی پناہ. تو اسلامی تعلیمات کیا ہے اس حوالے سے، کسی کی چیز بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرنا؟ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیم دی نا، یہ ہماری اسلامی تعلیم ہے. بے شک، اور آپ نے جو فرمایا وہ شریعت ہے، بے شک، اور ایز اے مسلم ہمیں اس پر عمل کرنا ضروری ہے. جیسے بندہ جس ملک میں رہتا ہے اس کے جو قوانین ہیں، جی جی، اصول ہے، رولز اینڈ ریگولیشن ہے، اس کو اس پر عمل کرنا ضروری، ورنہ وہ اس ملک میں کتنے رہنے کے لائق نہیں ہے. اسی طرح شہری نہیں کہلائے گا، اچھا شہری، اچھا ناگرک نہیں کہلائے گا. اور اس میں بعض مرتبہ تو وہ اگر اس کے خلاف کام کرے گا تو چالان بھی کٹے گا، دوسرے بھی مسائل ہو سکتے ہیں، ذلیل بھی ہوگا، رسوا بھی ہوگا. تو اب جیسے ہم ایز اے مسلم، تو ہمارے لیے بھی شریعت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی مال ناحق طور پر دیں، اس لیے کہ اللہ پاک نے مسلمان کا مال مسلمان پر حرام کیا ہے. اللہ اکبر. اور اس کو بھی حرام قرار دیا ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی بھی اس کی خوش دلی کے بغیر لے. اللہ اکبر. لاٹھی جو ہوتی ہے نا، یہ بھی بغیر خوش دلی، اس کی مطلب اس کی رضامندی نہیں، اس کی خوشی نہیں ہے، اس کی وہ لاٹھی کی مطلب ویلیو کیا ہوتی ہے آج کے ٹائم میں اگر دیکھیں تو سمجھانے کے لیے، مطلب سمجھانے کے لیے مثال ہے نا، معمولی چیز، معمولی چیز ہے، تو وہ بھی اگر بغیر اس کی خوش دلی کے بندہ لے یہ بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اور ایک حدیث پاک میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی مسلمان کا کوئی مال اس کی خوش دلی کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے. خوش دلی کے بغیر حلال نہیں ہے. مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں یہ حدیث بہت سے احکام کا ماخذ ہے، مجموعہ ہے. مالی جرمانے، کسی کی چوری، کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کا مال جبرن نیلام کر دینا، یہ سب حرام ہے. اب اس میں بندہ اگر غور کرے نا، یہ تو بغیر اجازت استعمال کرنا ہے. تو جو چوری کرتا ہوگا، جو ڈاکہ ڈالتا ہوگا، جو دھوکہ دیتا ہوگا اور سامنے والے کا مال لے لیتا ہوگا، وقتی طور پر یہ مال لینا بڑا آسان نظر آتا ہے، بلکہ فخریہ طور پر بندہ کہتا ہے میں نے اس کو بنا دیا، اس کا مال لے لیا. اب یہ مال وقتی طور پر آ تو گیا، مگر یہ مال میں کبھی برکت نہیں ہوتی ہے، اور یہ مال لمبا چلتا بھی نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ یہ مال وبال بن جاتا ہے. بلکہ بعض مرتبہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کا مال کھانے والا جو ہوتا ہے نا، وہ کئی بیماریوں میں، کئی آزمائشوں میں، کئی پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. بعضوں کو احساس بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے جو کیا نا پہلے رونگ کیا ہوا ہے. یہ تو ایک چوری اور ڈاکہ زنی کی بات ہے، مگر بغیر اجازت. اچھا اس میں جملہ کہا گیا بغیر خوش دلی کے. اب مجھے جو سمجھ آ رہی بات کہ آپ نے اجازت تو مانگی، مگر سامنے والی کی دل میں ابھی بھی مطلب نہیں ہے، بامر مجبوری، کہتے ہیں شرم میں آ کر وہ سامنے والا اجازت دے رہا ہے، ٹھیک ہے استعمال کریں. تو سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ مانگنے سے بھی بچنا چاہیے. یعنی اپنے پاس ہے نا جمیل بھائی، وہ چیز کو استعمال کریں، نہیں ہے نا اس کا سوال نہ کریں. اس میں ہماری کہتے ہیں نا ویلیو سلامت، عزت سلامت رہتی ہے. ورنہ جن کی بازو کی مانگنے کی جو عادت ہوتی ہے نا، تھوڑی تھوڑی چیزوں پر سوال کرنا، مانگنا، یہ دے دو وہ دے دو، تو یہ ہر ایک کو اچھا نہیں لگتا ہے. ہمارے پہچان والے تھے، ان سے کبھی کوئی گاڑی مانگتا نا، پہلے وہ اسکوٹر کا دور تھا، تو ان سے کبھی کوئی جیسے ہوتا نا، کوئی آتا اور کہتا یار تھوڑی دیر دو نا آپ کی گاڑی. اب یہ میں تو مشورہ دوں گا کہ یار کسی کی گاڑی نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ ایک گاڑی جو ہے نا ایک طریقے سے کہتا ہے، وہ بولتے نا دل بولو جان بولو، اس گاڑی کے اندر ہوتی ہے. بادل ناخواستہ ہی رہتا تقریباً، الا ماشاء اللہ. بعض ہوتے وہ کلیئر بول دیتے،
اور جو دیتے بھی وہ بھی مجبوری میں آ کر پھر بعض مرتبہ ناراضگیاں بھی ہوتی ہیں. اچھا اس میں اللہ نہ کرے کہ ٹکر لگ گئی, کچھ مسئلہ ہوا, کوئی پرابلم ہوئی, اب سامنے والے کو جو ہے نا وہ مطلب بہت کھٹکتا دل کے اندر, پھر وہ بعض مرتبہ بول بھی دیتا. اب ان کا جو معاملہ تھا نا وہ کیسا تھا, ان سے کبھی بھی کوئی گاڑی مانگتا نا تو مسکرا کر, یا ان کے جو انداز تھا نا, جیب سے کچھ رقم نکالتے, بولے رکشا میں چلے جاؤ نا, یہ رکشا کا کرایہ ہے. اللہ تو اب سامنے والا بولتا ہے نہیں رہنے دیجیے. تو اب یہ ایک تو مانگنا نہیں چاہیے, اور ان کا بھی ایک انداز تھا کہ بھائی وہ نہ بولنا اس سے اچھا ہے کہ میں کرایہ دے دیتا ہوں. پتا چلتا ہے کہ اس پر بیچارے کے اوپر ایسی بیتی ہوگی, شاید چوٹ کھایا ہوگا اس نے, تب اس نے یہ آپ نے گاڑی کی بات کی نا, وہ اس سے یاد آیا کہ اسی طرح بائک لے کر وہ چلے گئے, بیچارے نے دے دی بائک. اب وہ کہیں اس نے وہ ریڈ لائٹ کراس کر لی ہوگی. اچھا اس ٹائم پہ وہ ای میمو نیا نیا چلا تھا. جی جی. اس نے تو کچھ دنوں کے بعد وہ اس کے گھر پر ای میمو آیا اور اس کو بیچارے کو بھرنا پڑا. اللہ اب اس کے اوپر کیا, اس نے بیچارے نے گاڑی دی اور کہتے نا پھنس گیا, جیسے وہ دے کر پھنس گیا نا. تو یہ گاڑی کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ بازو کی جیسے نہیں عادت ہوتی ہے کہ کپڑے اچھے لگے تو دینا نہ پہننے کے لیے, گھڑی اچھی لگی دینا نہ پہننے کے لیے. بھائی کیا ہے تو پہنو, خواہ کیوں اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں نا. تو ان چیزوں سے اللہ کرے ہم بچنے میں کامیاب ہو جائیں. ایک بار میں اپنے گھر کے لیے فروٹ لایا, پنی میں پیک کے میں نے ایک جگہ رکھ دیے. میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا, نماز پڑھ کے آ کے دیکھا تو فروٹ. اللہ اکبر. میں نے وہ پوچھا کھایا, بولے میں کھا گیا ہو. تو اچھا اللہ اللہ اللہ. بولے کیا ہے, بولے تمہارا بولے کلی اختیار والا ہی نا. تو یہ کلی اختیار بھی یہ بولا اپنا تو کلی اختیار ہے. تو میں چاہوں گا شبیر بھائی, ابھی اس طرح کے آپ کو بھی بہت سارے واقعات یاد آئیں گے, مجھے بھی یاد آئیں گے. تو اب یہ اس طرح بلا اجازت, اب وہ بیچارہ کیا تم کو کیا بول لینا, تم نے ہی کر کے آپ نے کھا لیا, بولے میں تو کھا گیا, کلی اختیار ہے نا اپنا تو آپس میں بہت ساری چیزوں میں ہوتا ہے. میں یہ چاہوں گا کہ یار یہ ہے اتنا سینسیٹیو معاملہ, اور ظاہر بات ہے کہ اس کا تعلق بھی حقوق العباد سے ہے, بندوں کے حقوق سے ہے. تو اس حوالے سے ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کا, ہمارے بزرگوں کا کیا عمل ہوا کرتا تھا, وہ اس معاملے میں کس قدر حساس ہوا کرتے تھے. ذرا اس کے تعلق سے اگر کوئی واقعات آپ کے پاس ایسے حساس ہے جمیل بھائی, اگر ان کے واقعات سنتے اور پڑھتے نا, واقعی اللہ کرے ہم علم دین سیکھنے والے بن جائیں, آمین. کتابوں کا مطالعہ کرنے والے بن جائیں. آج ایک بڑی تعداد ہے, ہو سکتا ہے FGN چینل پر بھی سن رہے ہوں گے, کتابوں کے مطالعے کا شوق نہیں ہے. مطلب پڑھنے کے لیے جیسے ٹائم نہیں ہے, وہ ادھر ادھر کی باتیں پڑھنی ہو, ادھر ادھر کی ویڈیو دیکھنی ہو تو ٹائم نکلتا ہے. رات کو 1-2 بجے تک موبائل پر ادھر ادھر کی ویڈیوز دیکھنی ہے تو ٹائم ہے, مگر کتابیں پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں. ایک رسالہ جیسے ہر ہفتے ہمارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت ایک رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں. اب یہ رسالہ بھی ہوتا ہے کتنے پیج کا, 18, 20, 22, 25 پیج کا رسالہ ہوتا ہے. اس کو بندہ اگر پڑھنے کے لیے بیٹھے, اب تو آسانی کر دی نا, اردو میں پڑھنا ہے اردو میں موجود ہے. اچھا اردو نہیں آتا, ہندی آتا ہے, ہندی میں موجود ہے. اچھا پڑھنا لکھنا ہی نہیں آتا ہے تو ریکارڈنگ نا ماشاءاللہ آڈیو رسالہ موجود ہے. بس آپ پڑھیں, سنیں اور علم حاصل کریں. چند منٹ اس کو بندہ پڑھنے کے لیے بیٹھا نا 20-25 پیج کو, تو بمشکل 20-25 یا 30 منٹ. وہ 30 منٹ میں کہا جانا ہے کہ بہت کچھ علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مگر افسوس کی بات ہے کہ اس کو پڑھنے کے لیے بھی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے. میں تو مشورہ دوں گا کہ جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ, جو ہر ہفتے رسالہ پڑھنے کی ترغیب دلاتے ہیں نا, FGN چینل کے ناظرین ہر ہفتے یہ رسالہ پڑھیں, بہت کچھ علم دین حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی جن کا نام ہے ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, سبحان اللہ, آپ کے بارے میں آتا ہے, آپ ایک مرتبہ نہر کے کنارے جا رہے تھے, آپ نے ایک سیب دیکھا, ایپل, یہ بہتا ہوا نہر میں سے آیا, آپ نے اٹھایا, کھا لیا. اب کھاتے تو کھا لیا, پریشان ہو گئے, پریشان ہوئے کہ یہ سیب ہے کس کا. اب آپ جو نا وہ نہر کے کنارے FGN چینل کے ناظرین, اذان عشاء ہو رہی ہے, آئیے ہم انشاءاللہ اذان عشاء کا جواب دیتے ہیں انشاءاللہ الرحمن. اللہ اکبر, اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة الا باللہ لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضل الأجر والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. تو جمیل بھائی وہ بزرگ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ ایپل تو کھا لیا، بعد میں پریشان ہو گئے. حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالیٰ. اب آپ جو نا وہ نہر کے کنارے چلتے 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 پہنچے کہ ایک مقام پر ایک باغ تھا، اس کی شاخیں جو تھی وہ جھکی ہوئی تھی نہر کے قریب. آپ کو لگا سیب یہیں سے آیا ہوگا. آپ اندر داخل ہوئے، معلومات کی کہ مالک کون ہے، پتہ چلا کوئی خاتون ہے. آپ نے اس سے معذرت چاہی کہ یہ بغیر چاہے مطلب انجانے میں یہ سیب میں نے کھا لیا ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے. اب وہ جو باغ کی مالکہ جو خاتون تھی نا، اس نے کہا یہ باغ جو ہے میرا اور بادشاہ کا مشترکہ ہے، یعنی پارٹنرشپ میں ہے. میں اپنا حق تو معاف کر سکتی ہوں، بادشاہ کا حق معاف کرنے کی مجھ میں مجاز نہیں ہے. بادشاہ بلخ میں تھا. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آدھا سیب معاف کروانے کے لیے بلخ کا سفر کیا اور سیب معاف کروا کے ہی دم لیا. یعنی بزرگان دین کا انداز تھا، کیسا خوف خدا تھا دل میں کہ کہیں ایک سیب مجھے فسانہ دے قیامت کے دن. ایک سیب کی وجہ سے امیر علیہ سنت کا بھی واقعہ ہے. امیر علیہ سنت آپ اپنے بڑے شہزادے کے گھر پر ماشاءاللہ تشریف لے گئے. ایک اسلامی بھائی نے واقعہ بیان کیا کہ آپ کی نظر آپ کی چھوٹی چھوٹی جو نواسیاں تھی ان پر پڑی، تو ان کے ہاتھ میں پتیاں تھی درخت کی شاخ کی. تو آپ نے دیکھا کہاں سے لائی؟ تو بولے وہ بازو والے جو تھے نا، ان کی کھڑکی کھلی تھی ان کے گھر کی اور ان کی شاخ وہاں قریب تھی، وہیں سے ہم پتیاں لے کر آئے. اب پریشان ہو گئے کہ یہ تو باجو والا جو پڑوسی ہے بغیر اجازت یہ چیز لے لی، پتیاں توڑ لی. حالانکہ پتیوں کی ویلیو اگر کہا جائے تو کیا ہو، کچھ بھی نہیں. تو آپ نے اپنے بڑے شہزادے سے فرمایا کہ جاؤ اور پڑوسی سے معافی مانگو کہ ہماری بچیوں نے مطلب یہ چند پتیاں لے لیے، معافی مانگ لو ان سے. تو یہ نا حقوق العباد کا جو معاملہ کہتے ہیں نا، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد. کہ جب تک ایک تو ہے حقوق اللہ، اللہ چاہے تو اپنی رحمت سے سارے حق معاف کر دیں، اور حقوق العباد کہ جب تک بندہ معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کرتا. اور آپ نے شروع میں ایک واقعہ جو بیان کیا نا وہ خلال والا، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے جمیل بھائی کہ ایک شخص تھا، وہ اپنے دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا اور روزے کی حالت میں تھا. افطار کا وقت قریب آیا تو اپنے دوست کی دکان پر بیٹھا تھا، تو اس نے گیہوں کی بوری میں سے گیہوں کا ایک دانہ نکالا اور افطار کا ٹائم ہو چکا تھا تو افطار کرنے کے لیے اس نے اس کو توڑا اور منہ میں رکھنا چاہتا ہی تھا. دل ہی دل میں خیال آیا یہ گیہوں کا دانہ میرا نہیں ہے، تو اس نے جہاں سے اٹھایا تھا وہیں رکھ دیا. اس کو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بی کا، اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا اللہ پاک نے سارے گناہ بخش دیے، معاف فرما دیے، مگر ایک گیہوں کا دانہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھا گیا کہ بغیر اجازت گیہوں کا دانہ توڑا کیوں، اور اس کے بقدر میری نیکیوں میں سے نیکیاں لے لی. کتنا معاملہ حقوق العباد کا معاملہ جو نا یہ بڑا سخت ہے. ایک حدیث پاک ہے نا جس کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے دن بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری سے
حق دلایا جائے گا کہ دنیا میں جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ والی بکری نے سینگ مارے ہوں گے، تو قیامت کے دن اس بکری کو بھی حصہ کہتے ہیں نا وہ حق ادا کرنا ہوگا. یعنی اس معاملے میں کتنا کہتے ہیں اگر کہا جائے کہ سخت معاملہ ہے کہ حقوق العباد جانوروں کو بھی ادا کرنے ہوں گے. اتنا سخت معاملہ ہے. تبھی تو شبیر بھائی دیکھیں جس کو اللہ پاک کی جتنی معرفت ہوگی، جس کو دین جس نے دین کا علم اتنا زیادہ حاصل کیا اس کو واقعی اتنا خوف. جیسے ابراہیم بن ادم کا آپ نے واقعہ سنا، یہ قبر و آخرت کے معاملات کو جانتے تھے کہ یہ ہم جیسے لوگ تو کیا ہوا، وہ ریڑھی پر کھڑے کھڑے لیں گے، مطلب کہ جو بھی 250-500 کھڑے کھڑے کھا جائیں گے، کتنا ہم کو احساس ہی نہیں ہوگا. لیکن یہ حساس تھے، ان کو قبر و آخرت کے بارے میں علم تھا، اللہ پاک کی معرفت تھی، اللہ پاک کا خوف تھا. تو یہ جیسے امیر اہل سنت کے، ایسے امیر اہل سنت کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں. بزرگان دین کے واقعات پڑھو تو عقلیں دنگ رہ جاتی کہ یہ کیسے کر لیتے تھے گیہوں کے دانے کا آپ نے. اور ہم لوگ اور ہماری حالت آج کوئی فروٹ کی لاری ہوتی ہے، سبزی کی لاری ہوتی ہے، کچھ بھی اٹھا کر کھا لیتا ہے بندہ. اچھا تلوا لیا 500 گرام لینا تھا، پھر بھی اس کے بعد کچھ نہ کچھ ڈلوا دیں گے. سامنے والے کا چہرہ دیکھیے گا، لاری والے کا، دکان والے کا. کریانے کی دکان پر جاتے وہ چاول کے ڈبے ہوتے ہیں. ارے بندہ اللہ معاف کرے یار، کھانا ہے تو لے لو، 500 گرام اور لے لو بھیا. مگر وہ کہتے ہیں فری کا کھانے میں کیا معلوم جمیل بھائی کیوں مزہ کیوں آ رہا ہوتا ہے. نہیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کھانا ہی ہے، آپ نے 500 گرام 1 کلو 5 کلو 10 کلو چاول خریدے نا، کھاؤ پیٹ بھر کے جتنا کھانا اس میں سے. مگر وہ کہتے ہیں مفت کا کھانا ہے کچھ نہ کچھ دکان میں سے. اپنی عادت سے مجبور ہیں. اللہ خیر. شبیر بھائی یہ ساری گفتگو جو ابھی جماعت کا بھی وقت ہو رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی گفتگو کو ہم سمیٹ لیں کہ اب یہ جو ساری گفتگو ہوئی ابھی تک پتہ نہیں تھا کسی کی چیز. مدنی قافلوں میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے جو ہمارے جامعات میں اسلام بھائی پڑھتے ہیں یا ہاسٹل میں پڑھتے ہیں یا ایک پریوار میں رہتے ایک دوسرے کی چیز استعمال کر لیں. اب یہ سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ یہ ہے حقوق العباد کا معاملہ کیونکہ نا، تو کیا معافی مانگنی چاہیے اس کے لیے؟ بے شک پتہ ہے کہ مجھ سے یہ رونگ، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس سے معافی بھی مانگنی چاہیے. جس کا یاد آتا جائے معافی بھی مانگے، اور جو چیز کھائی ہے یا جو چیز لی ہے اس کو دینی بھی اس کی تلافی اگر ہو صرف سکتی خالی ہے. ہاں صحیح ہے. پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پھر جس بندے کا حق نکلتا ہے، کریانے کی دکان والا تھا یا سبزی والا تھا، اسے معافی بھی مانگے اور کچھ رقم بھی دے دے کہ بھیا میں نے آج تک کئی بار آپ کی دکان سے کھا لیا بغیر پوچھے کھا لیا، یا میں نے فلاں چیز آپ سے لی تھی آپ کو ریٹرن نہیں کی ہے، یہ لے لیجیے. یوں معافی تلافی کر لیں. انشاءاللہ یہاں پر معافی تلافی کریں گے نا آسانی ہوگی. قیامت کے دن پھر حق والوں کو اگر نیکیاں دینی پڑی نا جمیل بھائی، یہ بہت مشکل ہو جائے گا بندے کی. FGN چینل کے ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سماعت کی ہے. اب اگر ہم سے ایسا ہوا ہے تو عرض یہی ہے کہ معافی تلافی کی ترکیب بنا لیں. نفس و شیطان ہو سکتا ہے ہم کو بہکائے، ہیلا دلائے گا، جھجک ہوگی کہ میں کیسے اتنی سی باتوں کے لیے معافی مانگنے کے لیے. تو جیسا کہ شبیر بھائی نے بھی بتایا کہ ابھی معافی مانگ لینا یہ آسان ہے. اب دیکھیں ایک گیہوں کا دانہ آدمی کو پھنسا سکتا ہے نا. ایک گیہوں کا دانے کو توڑ دیا، استعمال نہیں کیا. لکڑی کا ایک تنکا خلال کر لے، وہ بندے کو جنت سے روک سکتا. تو آج جو ہم بے دریغ لوگوں کی چیزیں بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرتے جا رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے FGN چینل کے ناظرین، کہ قیامت کے دن ہم پھنس جائیں. ہم تو خوش ہیں کہ میں تو نمازیں پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھ رہا ہوں، نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، اتنے درود شریف پڑھتا ہوں، اتنی تلاوتیں کرتا ہوں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے قیامت کے دن ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا اور ہم نے کسی کی چیزیں استعمال کی، تو کہیں ایسا نہ کہ ہماری یہ نیکیاں ان کے حقوق کے بدلے میں ان کو دینی پڑ جائیں. تو عافیت اسی میں ہے کہ جس کا ہمیں یاد آتا ہے، ہم نے جس کی چیزیں اس طرح سے استعمال کی ہیں، ان سے معافی تلافی کر لیں، معافی کر لیں. اور آئندہ کے لیے اپنا ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ الرحمن میں اس طرح سے مطلب کہ بغیر اجازت کے کسی کی بھی کوئی چیز استعمال نہیں کروں گا. دیکھیں یہ ساری چیزیں میرے پیارے اسلامی جو ذہن میں آتی نا، یہ ہوتی ہے دینی ماحول سے. آج ہماری بہت بڑی مطلب کہ پرابلم یہ ہے کہ ہم دینی ماحول سے بہت دور ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت سے دور بہت ہیں. ایسی باتیں کبھی ہمارے بیچ میں ہوتی نہیں ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے، FGN چینل آپ کے سامنے ہے. FGN چینل دیکھتے رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں شرکت کرتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں. انشاءاللہ الرحمن جب ہماری گیدرنگ اچھی ہوگی، ہمارا آنا جانا اس اچھے ماحول میں ہوگا، تو یہ ساری چیزیں جن کو ہم چھوٹی چھوٹی سمجھ کے اگنور کر جاتے ہیں، توجہ میں نہیں لیتے ہیں، انشاءاللہ اس پر ہماری رہنمائی ہوتی رہے گی. اور اللہ نے چاہا تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے انشاءاللہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو نیت کیجئے کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ، اچھا آپ کی چیزیں کسی نے استعمال کر لی ہیں،
تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کو معاف کر دیں. کیا بات کہ میری چیزیں اگر کسی نے اس طرح سے, کبھی آپ کی چپل کوئی مسجد سے لے گیا ہوگا, کبھی آپ کی گاڑی میں کسی نے نقصان پہنچا دیا ہوگا, آپ کے گھر پر کسی نے نقصان پہنچا دیا ہوگا, آپ کی چیزیں مطلب بغیر اجازت آپ کی استعمال کر لی ہوگی, آپ دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دیجئے. آپ لوگوں کو معاف کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو معاف کرے گا. اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور دین و سنت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. نفس بدکار نے